السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اشفاق مغل۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ایران کے اندر انتخابات کے بارے میں۔ آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ایران کے اندر صدارتی انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ ایران کے اندر بھی صدارتی نظام حکومت رائج ہے، لیکن وہاں ایک اسکریننگ کا عمل ہے۔ یہ صدارتی نظام حکومت دوسرے ممالک سے مختلف ہے، جبکہ وہاں بھی جو صدر ہوتا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے بنتے ہیں۔ بظاہر تو جمہوری طریقے سے بنتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ایک اسکریننگ کا عمل لگا دیا گیا ہے، کیونکہ ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا تھا اور وہاں ان کے اب سپریم ہیڈ ہیں امام خمینی، تو اس کے بعد وہاں کا جو طریقہ انتخاب تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا اور اس کے اندر ایک اسکریننگ لگا دی گئی ہے۔ تو آج میں آپ سے بات کروں گا کہ ایران کے اندر انتخابات، صدارتی انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور صدر وہاں پر کیسے منتخب ہوتے ہیں۔ اگر ایران کے انتخابات کی بات کی جائے تو 18 جون کو ایران کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن انتخابات میں جو امیدوار اپنی کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرواتے ہیں، ان کے لیے وہاں ایک اسکریننگ کا پروسیس ڈال دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عام شہری اٹھے اور انتخابات کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ وہاں کی سچویشن نہیں ہے۔ وہاں ایک اسکریننگ کا عمل ہے جس کے بارے میں میں آج بات کروں گا۔ ناظرین، ایران کے اندر ایک بہت پاورفل ادارہ ہے جس کو ہم ایران کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک ون آف دا موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشنس آف گورنمنٹ، وہ وہاں کی گارڈین کونسل ہے، یعنی کہ مجلس نگہبان۔ گارڈین کونسل جو ہے ایران کی، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سے امیدوار جو ہیں صدارتی انتخابات کے لیے کنٹیسٹ کریں گے۔ اگر گارڈین کونسل سے اپروو نہ ہو تو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پاپولر وہاں کا آدمی انتخابات کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، ایران کی جو گارڈین کونسل ہے اس نے آئندہ مہینے ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے 7 امیدواروں کو فائنل کیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت کم امیدوار ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ کوئی 590 کے لگ بھگ تھے۔ 590 امیدواروں میں سے صرف 7 لوگوں کو گارڈین کونسل نے منتخب کیا ہے کہ اب یہی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں صدارتی انتخابات۔ ان میں سے جو جیتے گا وہ ایران کا صدر بنے گا۔ یہ ایک خوشگوار حیرت بھی ہے ہمارے لیے کہ اتنے کم امیدوار آتے ہیں، کیونکہ وہاں ٹف اسکریننگ ہے۔ ناظرین، گارڈین کونسل جو ہے اس میں 12 ممبران ہوتے ہیں ٹوٹل، جس کو 6 جو اس کے 6 ممبران ہوتے ہیں اس کو ایران کے جو سپریم ہیڈ ہیں وہ سے منتخب کرتے ہیں، جبکہ بقیہ جو 6 ممبران ہوتے ہیں ان کو وہاں کی عدلیہ منتخب کرتی ہے۔ اور جو گارڈین کونسل کے جو بقیہ جو 6 ممبران ہوتے ہیں ان کو پارلیمنٹ سے منظوری بھی لینی پڑتی ہے۔ تو یہ وہاں پروسیس ہے۔ اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں جو وہاں کے شیعہ علماء ہیں وہی شامل ہوتے ہیں۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایران کا اگلا صدر کون ہوگا، کون سے امیدوار ہوں گے جن میں سے ایران کا اگلا صدر ہوگا۔ تو اس بار جو سب سے جو فیوریٹ ایران کے اندر امیدوار سمجھے جاتے ہیں، جو بڑے قدامت پسند، سخت گیر موقف رکھتے ہیں، وہ ابراہیم رئیسی ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے اگلے صدر ہوں گے، اور یہی وہ ہے بڑے سخت گیر موقف رکھنے والے صدر ہیں۔ جبکہ جو گارڈین کونسل ہے اس پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جو معتدل یا ریفارمر ہیں، جیسے جواد ظریف جو ایران کے وزیر خارجہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ناموں کو انہوں نے اپروو نہیں کیا، اور انہوں نے بڑے قدامت اور سخت پسند جو ہیں ایران کے اندر لیڈرز ہیں ان کو صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت دی ہے۔ یہ وہاں کی جو گارڈین کونسل ہے اس پہ الزام لگ رہا ہے۔ اور لیکن ایک اور بات یہاں یہ بھی جو ہے مزے کی ہے کہ اس گارڈین کونسل نے کچھ قدامت پسند اور سخت موقف رکھنے والے امیدواروں کو بھی ریجیکٹ کیا ہے، جس میں ایران کے سابق صدر جو ہیں، سب سے جو امپورٹنٹ سابق صدر تھے محمود احمدی نژاد، ان کا نام شامل ہے۔ محمود احمدی نژاد ہم سب جانتے ہیں ایران کے بڑے پاپولر صدر رہے۔ وہ انتخابات لڑنا چاہتے تھے، لیکن گارڈین کونسل نے ان کے نام کو بھی اپروو نہیں کیا۔
انہوں نے صرف 7 جو ہیں نام اپروو کیے ہیں، جبکہ گارڈین کونسل نے اس بار جو قواعد و ضوابط ہیں کہ کون سے لوگ یہ انتخابات لڑ سکتے ہیں صدارتی، ان کے اس کو بھی طے کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایران میں کوئی بھی شخص جس کی عمر 40 سے 75 برس ہے اور جس کی ماسٹر ڈگری ہے، وہ اپنے آپ کو صدارتی امیدوار جو ہے پریزنٹ کر سکتا ہے، اپنی نامینیشن جمع کرا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایک اور کرائیٹیریا لگا دیا ہے کہ آپ کو کم از کم منیمم 4 برس کا تجربہ ہونا چاہیے کسی بھی حکومتی یا ریاستی ادارے میں کام کرنے کا، اور اس کے علاوہ یا تو یہ تجربہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ 20 لاکھ آبادی سے زائد شہروں کے آپ گورنر رہے ہوں یا وزیر رہے ہوں۔ تو یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ ایک جو امیدوار ہیں وہ مڈ ایج کے ہوں، 40 ایئرس سے 75 ایئرس کے درمیان ہوں، اور ان کو ایک ایڈمنسٹریٹو تجربہ بھی ہو۔ اگر آپ 4 سال کسی ریاستی ادارے کو چلاتے ہیں تو آپ کا ایک ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہوتا ہے، یا آپ گورنر یا کسی ایسے شہر کے یا صوبے کے جس کی آبادی 20 لاکھ سے زائد ہے، وہاں کے گورنر یا آپ وزیر رہے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سکل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران کے اندر اگر کوئی فوجی جو ہیں وہ کھڑے ہونا چاہیں، کوئی جو آرمی آفیسر ہیں، ان کو بھی پرمیشن ہے، لیکن وہ صرف جو افواج کے اندر میجر جنرل یا اس سے اباؤ رینک کے جو آرمی آفیسر ہیں جو ریٹائر ہوں گے وہی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے جو نچلی رینک کا کوئی بھی آرمی آفیسر جو ہے ایران کے اندر صدارتی انتخابات نہیں کنٹیسٹ کر سکتا۔ ناظرین، ایران کے اندر جو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہارٹ فیورٹ ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے 2017 میں بھی کنٹیسٹ کیا تھا، لیکن وہ موجودہ صدر حسن روحانی سے ہار گئے تھے۔ حسن روحانی جو ہیں وہ 2013 میں بھی منتخب ہوئے تھے اور 2017 میں بھی، لیکن ایران کے اندر یہ رول ہے کہ کوئی شخص 3 دفعہ وزیر اعظم صدر نہیں بن سکتا، صرف 2 دفعہ ہی صدر بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی جو کہ ایک سخت موقف رکھتے ہیں، ان کو کافی زیادہ ہارٹ فیورٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان انتخابات کے لیے۔ تو ناظرین، جو حسن روحانی ہیں جو 2013 سے ایران کے صدر ہیں، ان پر کچھ تنقید کی جا رہی ہے کہ عوامی شکایات ان کے بارے میں ملی ہیں کہ ان کے ٹائم میں معاشی حالات ایران کے کافی کمزور ہوئے، لیکن ایک اہم جو کام ان کے جو حمایتی کہتے ہیں وہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل تھی جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے 2015 میں کی، لیکن جب بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے یہ 2018 میں منسوخ کر دی۔ لیکن حسن روحانی کا یہ کارنامہ جو ہے اس کو ان کا یہ ایک امپورٹنٹ اچیومنٹ کہتے ہیں۔ حسن روحانی جو تھے وہ اعتدال پسند قسم کے جو ہے صدر تھے، جبکہ ابراہیم رئیسی کافی سخت موقف رکھنے والے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب دیکھنا ہوگا ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں دوبارہ سے امریکہ، ایران اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو اس دور میں جو ایران کا صدر بنے گا وہ اس ڈیل پہ کافی امپیکٹ کرے گا۔ تو یہ تو اب پتہ چلے گا اگلے کچھ چند دنوں میں، یعنی کہ 18 جون کو ہی پتہ چلے گا کہ ایران کے اگلے صدر کون ہوتے ہیں، اور یہ صدر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا امریکہ کے ساتھ جو ان کی نیوکلیئر ڈیل تھی جو 2015 میں کی گئی تھی وہ کیا ریزیوم ہوتی ہے، یا ایک دفعہ پھر امریکہ اور ایران کے درمیان کنفرنٹیشن موڈ آن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کے اندر کیسے انتخابات ہوتے ہیں، کیا پروسیس ہے، اور وہاں پر امیدواروں کی کیسے پری اسکریننگ کی جاتی ہے۔ تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔